هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریاض الصالحین باب التوبہ، حدیث نمبر 20، جس کا موضوع ہے سخت گناہ گار کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. راوی ہے حدیث کے ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، کان فی من کان قبلکم، تمہارے پہلوں میں سے تھا، راجل ایک آدمی، یا تم سے پہلی قوموں میں سے ایک آدمی تھا، قاتل تسعۃ و تسعین نفسا، جس نے 99 قتل کیے تھے. تسعۃ 90، تسعین 9، 99، نفسن جانیں، یعنی 99 جانوں کو اس نے قتل کیا تھا. فسأل، پھر اس نے پوچھا، عن عالمی اہل الارض، زمین کے کسی عالم کے بارے میں، یعنی اہل زمین میں کون بڑا عالم ہے، اس نے یہ سوال کیا. فدلہ، پس اس کی رہنمائی کی گئی، علی راہب، ایک راہب پر. فاتاہ، پس وہ اس کے پاس آیا. فقال، اور کہنے لگا، انہ قاتل تسعۃ و تسعین نفسا، کہ بے شک اس نے 99 جانوں کو قتل کیا ہے. فہل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے توبہ ہے، یعنی کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. فقال، پس اس راہب نے کہا، لا، نہیں. فقاتلہ، پس اس نے اسے بھی قتل کر دیا، یعنی راہب کو بھی قتل کر دیا. فکمل، پس مکمل ہو گئے، بھی اس کے 100، 100، یعنی 100 قتل اس سے اس کے مکمل ہو گئے. ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا یا پوچھا، عن عالم اہل الارض، زمین والوں میں سے کسی عالم کے بارے میں. فدلہ، پس اس کی رہنمائی کی گئی، علی رجل عالم، ایک عالم آدمی پر. فقال، پس اس نے کہا یا پوچھا، انہ، بے شک، قاتل، اس نے قتل کیے ہیں، 100 نفس، 100 افراد. فہل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے توبہ ہے، یعنی اب وہ اس عالم آدمی کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ اس نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا توبہ کی گنجائش ہے. فقال، اس عالم نے کہا، نعم، جی ہاں. ومن یحول بینہ وبین التوبۃ، کون حائل ہو سکتا ہے، کون رکاوٹ بن سکتا ہے اس کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان. انطلق، چلا جا، الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں علاقے کی طرف. یعنی وہ عالم اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تو سچی توبہ کا طلبگار ہے تو فلاں فلاں علاقے میں چلا جا. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا، بے شک وہاں کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ تعالی، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. فَعَبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ، پس تو بھی اللہ کی عبادت کر ان کے ساتھ. وَلَا تَرْجِعْ، اور لوٹ کر مت آنا، إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنے علاقے کی طرف. فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، بے شک یہ بری زمین ہے، یعنی یہ ایسی زمین ہے جہاں گناہوں کے کام ہوتے ہیں. اب اس نے ساتھ یہ بھی تلقین کی کہ توبہ بھی کرو، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دو،
اور نیکوکاروں کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤ، عابدین کا گروہ اس میں مصروف عبادت ہو جاؤ۔ فن تالا کا پس وہ چل پڑا، حتیٰ اذا ناصف الطریقہ، یہاں تک کہ جب اس نے آدھا رستہ طے کر لیا، آتاہ الموت، اس کو موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، پس جھگڑنے لگے اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ فقالت، پس کہنے لگے ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتے، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، جاء یہ آیا تھا، تائبا تائب ہو کر، مقبلا پوری توجہ کے ساتھ، بقلبہ اپنے دل سے اللہ کی طرف۔ یعنی یہ شخص ایسا ہے کہ یہ پورے دل کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی طرف آیا اور یہ توبہ اختیار کر چکا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ فآتاہم ملک فی صورت آدمی، پس آیا ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں، فجعلوہ بینہم، پس انہوں نے اسے اپنے درمیان مقرر کر لیا، ای حکمن، یعنی حاکم ثالث۔ فقال، پس وہ فرشتہ کہنے لگا، قیسو، پیمائش کرو یا ناپ لو، ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو، یعنی دونوں زمینوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ناپ لو، فإلی ایتہما، پس جس کی طرف یہ ہوگا، اس کی مسافت ہوگی، کان ادنا کم، فہو لہو، پس وہ اسی کی طرف تصور کیا جائے گا۔ فقاسو، پس ناپی گئی زمین، فواجدوہ، پس انہوں نے اس کو پایا، ادنا کم فاصلہ، الی الارض، اس زمین کی طرف، التی ارادہ، جس کا یہ ارادہ رکھتا تھا، یعنی یہ زیادہ فاصلہ طے کر کے تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا اس زمین کی طرف جہاں یہ جانا چاہتا تھا۔ فقبضتہ، پس اس کو قبضے میں کر لیا، ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کا ایک فیصلہ کروا دیا۔ لیکن ایک اور صحیح روایت میں ہے، فَكَانَ إِلَىٰ قَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، کہ جو نیکوکاروں کی بستی ہے وہ اس کی طرف، اقربا، قریب تھا، بشبرین، ایک بالشت، ایک بالشت فاصلہ صرف زیادہ نکلا نیکوکاروں کی بستی کی طرف۔ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، پس وہ اسی میں سے کر دیا گیا، یعنی وہ انہی لوگوں میں شمار کر دیا گیا۔ اور ایک اور صحیح روایت میں ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ هَٰذِهِ، اللہ نے وحی کی اس زمین کی طرف، یعنی جو بروں کی زمین تھی، ان تباعدی، کہ تو دور ہو جا، وَإِلَىٰ هَٰذِهِ، اور اس زمین کی طرف وحی کی، ان تقربی، کہ تو قریب ہو جا، وقال، اور کہا، قیسو، ناپ لو، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، فواجدوہ، پس اس کو پایا، الی ہذہ، نیکوں کاروں کی طرف، اقربا، قریب، بشبرین، ایک بالشت، فغفر لہ، پس اس کی مغفرت کر دی گئی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فنا بصدرہ نحوہا، کہ وہ اپنے سینے کے بل سرک کر اس زمین سے دور ہو گیا۔ تو یہ ٹیکسٹ ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ 100 آدمیوں کے قاتل کا یہ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مختصر سے حالات ہم جانتے ہیں۔ آپ کا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو سعید، والد کا نام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا کا نام سنان، والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کے والد اور والدہ بیعت عقبہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے بچپن ہی سے مسلمان والدین کے دامن میں تربیت پائی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ احد کے بعد سے آپ تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے اور بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ آپ مدینہ میں ہی مقیم رہے، عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی آپ مفتی تھے۔ آپ کے پاس کافی وسیع حلقہ ہوتا، جب کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو کافی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی، یعنی آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی خصوصی جو صفات ہیں ان میں حق گوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتباع سنت، بردباری و تحمل، سادگی، بے تکلفی اور یتیموں کی پرورش تھی۔ آپ نے 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی اور جمعہ کے دن بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 74 سال تھی اور اس طرح سے ایک بہت بڑے فقیہ سے یہ زمین خالی ہوئی۔ آپ جو حدیث روایت فرما رہے ہیں وہاں ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو 100 افراد کا قاتل ہے اور جس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شخص توبہ کے لیے اس بستی کی طرف جا رہا تھا اور تائب تھا، تو فرشتوں کے باہمی مکالمہ یہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح لے کر جائیں گے کیونکہ یہ تائب ہے، اور عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس شخص نے 100 آدمیوں کا ناحق قتل کیا ہے، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ پھر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، زمین کو ناپو، جس جگہ کی مسافت کم ہوگی اس کا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جتنا بڑا بھی گناہ گار بن جائے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ ان کی بد کرداریوں کو نیک کاریوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ باب التوبہ میں حدیث نمبر 22 جس کے راوی ہیں ابی نجید عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کرتے ہیں ان امرأۃ من جہینۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھی وہ حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وَهِيَ حُبْلَى، اور وہ حاملہ تھی، من الزنا، بدکاری کی وجہ سے۔ فقالت، پس کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصبت حدًا، مجھ سے جرم حد سرزد ہو چکا ہے، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، پس مجھ پر قائم کیجئے، یعنی مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے اس کی سزا دے دیجئے۔ فَدَعَا، پس بلایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بلایا، ولیہا، اس کے وارث کو۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، احسن الیہا، اس سے اچھا سلوک کر۔ فَإِذَا وَضَعَتْ، پس جب یہ بچہ جنم دے لے، فَآتِینِی، میرے پاس لے آ۔ فَفَعَلَ، پس ایسا ہی کیا گیا۔ فَأَمَرَ، پس حکم دیا، بہا، اس کے بارے میں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، کہ اس کے کپڑے باندھ دیے جائیں یا اس کے کپڑے اس پر کس دیے جائیں۔ ثم امر بہا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا، فرجمت، اور اس کو سنگسار کیا گیا۔ ثم صلی علیہا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فقال له عمر، پس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، تصلی علیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کی؟
وقت زنت، حالانکہ یہ زانیہ ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت، اگر وہ تقسیم کر دی جائے، بین 70 من اہل المدینتی، اہل مدینہ میں سے 70 آدمیوں کے درمیان، لواسعتہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ وَهَلْ وَجَدْتُ، اور کیا تو پائے گا، افضل، افضل، من، اس سے بھی زیادہ، ان جادت بنفسہا، کہ اس نے سپرد کر دی ہے اپنی جان، للہ عز وجل، اللہ عز وجل کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے زیادہ بہتر توبہ کا تصور ممکن ہے کہ اس نے توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ یہی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور وہاں اس عورت کا قبیلہ غامد بتایا گیا ہے، اور اس میں کچھ تضاد نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ غامد بھی قبیلہ جوہینہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ عورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ہے اور اپنا اعتراف کیا ہے کہ میں نے جرم کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم میں جذبہ خوف الہی اور محاسبہ آخرت کس درجہ تھا، حالانکہ معلوم بھی تھا کہ اس کی سخت سزا ہوگی اور اس میں جان چلی جائے گی، مگر دنیا کی یہ سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے یہ نیک نفوس دنیا میں سزا لینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتَنِي، کہ جب یہ بچہ جنم دے لے تب میرے پاس لے کر آنا۔ تو پتہ یہ چلا حاملہ عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بچے کی جان بھی چلی جائے گی، اور بچے کی پیدائش کے بعد اس وقت تک عورت کو سنسار نہیں کریں گے جب تک وہ بچہ اپنی ماں سے مستغنی نہ ہو جائے، یعنی دودھ چھوڑ کر دوسری غذا کو استعمال نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک زانیہ کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ جب اس عورت کو رجم کر دیا گیا، ثم صلی علیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی اب یہ بہت بری بات ہوگی کہ ایسے لوگوں کی مذمت کی جائے جبکہ توبہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو عزت دی اور اس کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرما دیا جب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عمران، ابو نجید آپ کی کنیت، والد کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ ہجرت کی ابتدا میں مشرف باسلام ہوئے۔ بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔ آپ کی زندگی میں آپ برابر مدینہ آتے رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ نے مدینہ آنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بصرہ آباد ہوا تو وہاں منتقل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی تعلیم ان کے ذمے لگائی۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمران فقہائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے، اور حسن بصری آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ عمران جیسے بہتر آدمی بصرہ میں نہیں آئے۔ ان کی زندگی کی نمایاں خصوصیات احترام رسول، پابندی اسوہ رسول، عبادات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مرجع الخلائق تھی، یعنی تمام لوگ آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے لوگ مسائل معلوم کرتے تھے۔ 52 ہجری میں بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ کل روایات 130 ہیں۔ احادیث بیان کرنے میں آپ بہت زیادہ محتاط تھے، اس لیے ان کی مرویات کم ہیں۔ 8 بخاری و مسلم میں متفق ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 23 کی طرف۔ اولاد آدم کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے دو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ وعن ابن عباس و انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا، اگر ابن آدم کے لیے وادی ہو جائے من ذہب، سونے کی، احبا، تو وہ یہ آرزو کرے گا، ان یکون لہ وادیان، کہ اسے دو وادیاں میسر آ جائیں۔ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ اسے دو وادیاں میسر آ جائیں۔ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ، نہیں بھر سکتی اس کے منہ کو، إِلَّا التُّرَابُ، سوائے مٹی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اس کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یا جو شخص توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث میں آدمی کا حرص بیان کیا گیا ہے۔ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ حلال حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مال کے جمع کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ 1000 کے بعد لاکھ اور لاکھ کے بعد کروڑ اور پھر اربوں کے چکر میں پھنستا جاتا ہے، اور اس کی زبان پر ہر وقت حل من مزید کا نعرہ ہوتا ہے۔ یہی حالت زندگی کی آخری سانس تک رہتی ہے۔ قبر ہی میں جا کر دولت کی اس حرص سے چھٹکارا ملتا ہے، یعنی اس کی منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی۔ اگر آدمی اللہ سے تعلق جوڑ لے تو اللہ اس کو اطمینان قلب اور غنائے نفس نصیب فرما دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی یہ حرص اسی وقت چھوٹے گی جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی غنائے نفس کی دوسری احادیث میں بڑی کثرت سے ترغیب آئی ہے، جس میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو مجھے حلال روزی کے ذریعے حرام سے اور اپنی فرما برداری کے ذریعے اپنی نافرمانی سے کفایت دے، اور اپنے فضل و احسان کے ذریعے اپنے ماسوا سے بے نیاز فرما دے۔ پھر ایک اور مزید دعا تلقین کی ہے کہ اے میرے پروردگار، جو روزی تو نے مجھے دی ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما، اور جو عطا فرمایا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 24، اللہ جل شانہ کا ہنسنا۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، الی رجلین، دو آدمیوں کو دیکھ کر، یقتل احدہما الآخر، ان میں سے ایک آدمی دوسرے کا قاتل ہوگا، احدہما ان میں سے ایک، الآخر دوسرے کا، یقتل قاتل ہوگا، یدخلان الجنۃ، مگر دونوں جنت میں داخل ہوں گے، یقاتل، ایک نے لڑائی کی یا قتال کیا، ھذا، اس نے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتل، پس وہ مارا گیا یعنی شہید ہو گیا،
ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر قاتل نے بھی توبہ کر لی، فیسلموا، اور مسلمان ہو گیا، فیستشہدوا، اور وہ بھی جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں پہنچ گئے۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی اور کافر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ شہادت کی وجہ سے وہ مسلمان جنت میں چلا گیا، پھر اس کافر کو اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کافر نے جو اب مسلمان ہو چکا ہے، کافروں سے جنگ کی اور شہید ہو گیا، اس وجہ سے یہ بھی جنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ سارا کرشمہ تو توبہ کا ہے۔ باب توبہ کی یہ آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 24، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکمت کے ساتھ اس حدیث کو سب سے آخر میں لا رہے ہیں، اور اشارہ یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کفر اور شرک ہے، اور ساتھ ہی مسلمان کا قتل بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان سب کا مجرم اگر توبہ کرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے، اس لیے مسلمان بھی خواہ کیسا ہی گناہ کا ارتکاب کرے، اسے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیں گے۔ صدق الرسول النبی الکریم بجاہ النبی الکریم طہ و یاسین۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ آپ ہے محبوب حق